پچھلے زمانے کا ذکر ہے کہ کسی گاؤں میں ایک لوہار اور اس کا بیٹا رہتے تھے۔ ایک دن بیٹا اپنے باپ سے کہنے لگا، ابو جان، میرے لیے ایک چھری بناؤ جس کی دھار بہت تیز ہو۔ باپ نے کہا، بیٹا یہ تو بتاؤ تم نے چھری کا کرنا کیا ہے؟ بیٹے نے گول مول سا جواب دیا، بس ابو مجھے چھری چاہیے۔ آخر بیٹے کے بہت اصرار پر باپ نے لوہے کی ایک تیز چھری بنا دی۔ جب بیٹے کے ہاتھ میں ہتھیار آ گیا تو وہ شیر بن گیا، اپنے باپ کو ڈرانے دھمکانے لگا، ابا فوراً راجکمار کے محل میں جاؤ اور میرے لیے راجکماری کا رشتہ مانگو، اگر نہیں مانگا تو اسی چھری سے تمہارا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ بیچارہ لوہار تھر تھر کانپنے لگا، بیٹے کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ لوہار اس گھڑی کو کوسنے لگا جب اس نے چھری بنا کر دی تھی۔ سوچنے لگا، کروں تو کیا کروں، ادھر کنواں ادھر کھائی، اگر راجا سے رشتہ مانگنے گیا تو راجا مار ڈالے گا اور نہ گیا تو بیٹا مار ڈالے گا۔ آخر سوچ وچار کے بعد اس نے فیصلہ کیا، یوں مرنے سے بہتر ہے کہ راجا کے ہاتھ سے عزت سے مروں۔ ایک دن ہمت کر کے راجا کے پاس گیا اور اپنے بیٹے کے لیے راجکماری کا رشتہ مانگ لیا۔ یہ سن کر راجا کے تن بدن میں آگ لگ گئی، دل تو چاہا فوراً اس کا سر قلم کروا دے، لیکن وزیر عقلمند تھا۔ اس نے راجا کے کان میں کہا، مہاراج اسے مروا دیا تو لوگ بات کا بتنگڑ بنا دیں گے، بہتر ہے اسے ایسی شرط دے دیں جو یہ زندگی بھر پوری نہ کر سکے۔ پھر وزیر نے لوہار سے کہا، ہم رشتہ دینے کو تیار ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ تمہارا بیٹا ایسا کام کرے جو نہ کسی نے کبھی دیکھا ہو نہ سنا ہو۔ لوہار شرط سن کر گھر لوٹ آیا اور بیٹے کو بتایا۔ دونوں نے گاؤں چھوڑ کر سفر کرنے کا ارادہ کیا۔ چلتے چلتے ایک گھنے جنگل میں پہنچے، وہاں دیکھا کہ ایک آدمی درخت کے نیچے بیٹھا ہے، اس نے اپنی ٹانگ چولہے میں ڈال رکھی ہے اور اس کے پاؤں سے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں، کڑھائی میں تیل ابل رہا ہے اور وہ پکوڑے تل کر کھا رہا ہے۔ لوہار اور بیٹا حیران رہ گئے۔ آدمی نے کہا، میرا استاد آگے بیٹھا ہے، اس کے پاس جاؤ۔ آگے گئے تو دوسرا آدمی جلیبیاں تل رہا تھا، اس کی ٹانگ بھی آگ میں تھی۔ اس نے بھی کہا، میرا استاد آگے ہے۔ پھر تیسرا آدمی بیری کے درخت کے نیچے بیٹھا تھا، پاؤں چولہے میں، کڑھائی میں گنے کا رس ابل رہا تھا اور وہ گڑ بنا بنا کر کھا رہا تھا۔ اس نے کہا، میں تمہارے بیٹے کو شاگرد بنا لیتا ہوں۔ اس نے چابیاں دیں اور کہا، سامنے کمرہ ہے، لڑکے کو اندر بند کر دو اور 1 سال بعد آنا۔ لوہار نے ایسا ہی کیا اور چلا گیا۔ لڑکا کمرے میں اکیلا رہ گیا، بھوکا پیاسا، چاروں طرف انسانی ہڈیاں بکھری ہوئی تھیں۔ وہ ڈر گیا، سوچا اس کا بھی یہی انجام ہوگا۔ پھر اس نے ہمت کی، ایک تیز ہڈی سے دیوار کھودنا شروع کی، دن رات محنت کے بعد سوراخ بنا لیا اور دوسرے کمرے میں جا پہنچا۔ وہاں ایک خوبصورت لڑکی سو رہی تھی، وہ جادوگر کی بیٹی تھی۔ لڑکی نے اسے کھانا دیا اور کہا، میرا باپ جادوگر ہے، میں بھی جادوگرنی ہوں، میں تمہیں جادو سکھاؤں گی۔ 2 سال تک لڑکا اس سے جادو سیکھتا رہا اور کامل جادوگر بن گیا۔ 2 سال بعد لوہار واپس آیا، جادوگر نے اسے چابیاں دے دیں۔ لوہار کمرہ کھول کر دیکھتا ہے تو لڑکا زندہ ہے اور جادوگرنی کے ساتھ ہے۔ جادوگرنی نے مشورہ دیا کہ لوہار باہر جا کر کہے بیٹا مر گیا ہے اور ہڈیاں لے جانے کی اجازت مانگے۔ لوہار نے ایسا ہی کیا اور بیٹا کو چادر میں چھپا کر نکل آیا۔ راستے میں لڑکے نے کہا، ابا میں بیل بن جاؤں گا، مجھے بیچ دینا مگر رسی نہ دینا۔ اس نے منتر پڑھا اور بیل بن گیا، زمیندار کو بیچ دیا۔ بعد میں بیل بھاگ کر پھر لڑکا بن گیا۔ اسی طرح انہوں نے جادو سے کمائی شروع کر دی۔ جادوگر کو پتہ چل گیا اور وہ بھیس بدل کر پیچھا کرنے لگا۔ کبھی لڑکا اونٹ بنا، کبھی کبوتر، کبھی مینڈھک، کبھی سونے کا تار۔ جادوگر بھی باز، بگلا، فقیر اور مرغا بن کر پیچھا کرتا رہا۔ آخر راجا کے محل پہنچ گئے۔ لڑکا سونے کا تار بن کر راجا کے تاج میں چھپ گیا، پھر موتی بن کر بکھرا اور بلی بن کر مرغا یعنی جادوگر کو مار دیا۔ پھر اپنی اصلی شکل میں آ کر راجا سے بولا، مہاراج کیا آپ نے کبھی یہ منظر دیکھا یا سنا؟ راجا حیران رہ گیا اور بولا، نہیں، کبھی نہیں۔ لڑکے نے کہا، اب اپنا وعدہ پورا کیجیے۔ راجا مجبوراً مان گیا اور راجکماری کا رشتہ دے دیا۔ دھوم دھام سے شادی ہوئی، لوہار کا بیٹا راجا کا داماد بنا۔ بعد میں راجا مر گیا تو لوہار کا بیٹا تخت پر بیٹھ کر حکومت کرنے لگا۔